تین بڑی خبریں ہیں۔ آئی ایم ایف کا ایک مشن پاکستان آ گیا ہے جس نے اب اس معاملے کے اندر بھی دراندازی کرنی ہے جس معاملے کو ہم نیشنل سوورینٹی کی بریچ کہتے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی دراندازی کرے، جس سے مراد یہ کہ پاکستان کیسے چلانا ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں، جوڈیشری کیسے کام کر رہی ہے، بیوروکریٹس کیسے کام کر رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم اپنے پروگرام کے ایک حصے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے پاس ڈاکٹر فاروق سلیم ہوں گے، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آئی ایم ایف کیا اس قسم کے کام دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری بڑی خبر، میاں محمد نواز شریف متحرک ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کے ممبران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے اندر لوگوں کے گلے شکوے کافی ہیں۔ ایک گلا شکوہ جو آپ کو بار بار سنائی دے گا، میں نے جن 3-4 لوگوں سے بات کی انہوں نے ہمیں بتایا جی کہ ہمیں گورننس کے معاملے سے علیحدہ رکھا جاتا ہے، پارٹی کے جو زعماء ہے وہ ہم سے رابطے میں نہیں ہوتے، ڈیولپمنٹ سکیمز آ جاتی ہیں مرکز سے چلائی جاتی ہیں، مرکز سے مراد لاہور سے، اور یہ کہ مشاورت نہیں کی جاتی۔ مریم نواز صرف 4 لوگوں کے ذریعے صوبہ چلا رہی ہیں۔ تو ہم رانا ثناء اللہ خان سے پوچھیں گے دوسرے معاملات کے ساتھ کہ کیا میاں محمد نواز شریف اس شکایت کی روشنی میں وہ کوئی نئی تجویز دیں گے مریم نواز کو کہ کیسے ان کو اپنا سٹائل آف گورننس چینج کرنا ہے، اور یہ کہ تمام تر اعتراض کے باوجود مولانا فضل الرحمان ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے نکل جائیں، الیکشن نئے کروائیں، تو یہ حکومت کے پرائم منسٹر اور اپنی کابینہ کے ممبران کیوں مولانا کے در چلے گئے ہیں اور وہاں سے کیا حاصل کرنا چاہتے؟ تو رانا صاحب ہم سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کے ثوابی کے جلسے کو اب 2 دن ہو گئے ہیں۔ 2 دن کے بعد اس جلسے کی کیا گونج ہے، کس قسم کے جو شرکاء تھے ان کے اعتراضات رہے، پرفارمنس کیسی رہی؟ یہ پہلا بڑا جلسہ تھا جو خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت کی تبدیلی کے بعد سامنے آیا۔ تو جنید اکبر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، صدر تحریک انصاف خیبر پختونخوا۔ اس جلسے کے اندر عجیب و غریب قسم کی تقریریں بھی ہوئیں، ریاست کے اوپر تھو تھو بھی کہا گیا اور یہ دھمکی بھی دی گئی کہ اس مرتبہ جب ہم آئیں گے اسلام آباد میں تو پھر گولیوں کا جواب دینے کے لیے تیاری بھی کر کے آئیں گے۔ تو یہ تمام معاملات ہم ان کے سامنے رکھیں گے۔ جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں انسانیت ہو، جن میں انسانیت رہو، ان کے لیے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہ ڈرتا ہے نہ تکتا ہے۔ اس دفعہ انشاءاللہ ہم آپ کی گولیوں کی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنی پہلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جنید اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر تحریک انصاف خیبر پختونخوا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، مبارک ہو، آپ نے اپنا پہلا بڑا کام کر لیا ثوابی کے اندر، کیونکہ یہ پہلی آپ کی ذمہ داری تھی نا؟ جی جی بالکل۔ تو کتنے لوگ آئے؟ یہ تو آپ بتا دیں، میں تو پارٹی ہوں، آپ جو ہے ہماری بات پہ تو یقین آئے گا نہیں۔ میں جو کہتا، میں جو کہوں گا اس پہ آپ لوگ آپ کی بات میں اس پہ لوگوں پہ چھوڑ دیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہم جاننا چاہیں گے نا، میں نہ آپ کی بات کرتا ہوں نہ اپنی رپورٹ کی بات کرتا ہوں، میں کسی اور انڈیپینڈنٹ یعنی تھرڈ پارٹی کی بات کرتا ہوں اور میں پڑھ دیتا ہوں اور سورس بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ثوابی جلسے میں 5 سے 6 ہزار کارکنوں نے شرکت کی۔ پنڈال کا پچھلا حصہ جلسے کے دوران خالی رہا، پارٹی میں دھڑے بندی، فنڈز نہ ملنے پر ثوابی جلسے میں کارکنان کی تعداد کم رہی۔ اچھا جی، میں آپ کو حلفیہ بھی کہنے کو تیار ہوں اور اس پہ اگر کہے کہ ثبوت بھی دینے کو تیار ہوں کہ جو ملاکنڈ ڈویژن سے میرے صرف لوور دیر کے ایک حلقے کی اور میرے اور سوات سے، تو میں آپ سے جس فورم پہ آپ بات کرنے کی میں یہ ثبوت دوں گا کہ 15-20 ہزار بندے ہم صرف یہ 3 ڈسٹرکٹ سے ہم لے کے ہم آپ کی بات کی قدر کرتے ہیں، نہیں خیر، میں یہ نہیں کہ وہ فلاں نے یہ کہا، میں ثبوت کے ساتھ دوں گا جو ہماری جو جیسے ہم نکلے، جو ویڈیو تھی، جو گاڑیاں تھی، جو لوگ تھے، وہ صرف میں 3 ڈسٹرکٹ کا، باقی نہیں کہ ثوابی سے لوکل کتے آئے تھے۔ وہ ایک رف اسٹیمیٹ تو کوئی نہ تو کوئی ہوگا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب یہ آپ کہہ رہا ہے کہ 5,000، تو اس میں بات نہیں کروں گا، پھر اس عوام پہ چھوڑ دیتے کہ کتنے لوگ آئے تھے، تو اس بات کو آگے جائے۔ یہ جیو کی رپورٹ جس کسی کی بھی نہیں، آپ کی نہیں کوٹ کر رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر کون بیٹھتا ہے، کون سی خبریں آتی ہے، کون سے جاتی ہے، تو خبروں پہ بات نہ کرے، عوام پہ لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں تھے، اس طرح لاکھوں لوگ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو عوام پہ چھوڑ دیتے کہ کتنے لوگ تھے، تو نہ آپ بات کرے یا میرا خیال اس پہ آگے جاتے ہیں، وہاں پہ پتہ ہے کہ کہاں سے کنٹرول ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی کنٹروورسی ہے کہ لوگ
کسی کو تقریر کرنے کا موقع نہیں ملا, کسی نے تقریر نہیں کی, عمر یوں بیٹھے رہے. آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی. میں ذرا آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ واقعتاً پارٹی کے اندر ہے اس قسم کی ٹینشن؟ نہیں, پارٹی کی میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں اور آج بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کر رہا ہوں کہ پارٹی میں ہماری یہ نہیں, میں کہوں گا کبھی میں یہ غلط بیانی نہیں کہوں گا کہ پارٹی میں نہیں ہوتا, پارٹی میں ہوتا ہے. ہماری پارٹی میں بہت زیادہ ہے. وہ میں نے بار بار یہ بات کروں کہ ہر بندے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. بڑھنے کے لیے فورم میں جب میرے جیسا بندہ صوبائی صدر تک پہنچ سکتا ہے تو ہر بندہ پہنچ سکتا ہے, تو اس میں ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی میں جو ریاست اور ریاستی اداروں نے جو پہلے 2 سال 3 سال سے کیا, قیادت کی کوئی وہ بیمانی ہو گئے. میں ہوں XYZ جو بھی ہو, اسٹیج پہ بیٹھا ہو یا اسٹیج کے نیچے بیٹھا, عوام رہ گئے اور عمران خان رہ گیا. تو درمیان میں ہم اختلاف کریں, ہم اتفاق کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے اور اس لیے اگر مجھے وہ رسپیکٹ ملتی ہے, مجھے وہ سپورٹ کرتے ہیں, تو میری اپنی کوئی حیثیت نہیں. مجھے اس لیے کرتے کہ میں اس کی ذہن میں ہے کہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر پارٹی کے کیا حالات ہیں, کس نے تقریر کی نہ کی, یہ بیمانی چیزیں عمران خان اور وہ, تو پھر آپ کو قیادت کی تبدیلی نہیں کروانی چاہیے تھی نا, پھر لگے رہتے علی امین ہی لگے رہتے. نہیں, تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا ہاتھ جس پہ ہوگا علی امین پہ ہوگا, تو علی امین کے پیچھے لوگ تھے, علی امین کے ساتھ ہے, میرا ساتھ ہوگا. کل اگر عمران خان صاحب میری جگہ کسی اور کو, تو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. علی امین پر ہاتھ نہیں ہے اس وقت عمران. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس ذمہ داری جو مجھے دی گئی علی امین صاحب کو تھی, تو ورکر اس کے ساتھ تھے. جب مجھے دی گئی میری اپنی حیثیت, میں نے بار بار کہا کہ میں تو کونسل نہیں لگا سکتا, خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو آج مجھے لوگ سنتے ہیں, میری بات کو اہمیت دیتے ہیں, مجھے ریسپیکٹ خان کی وجہ سے. کل خان صاحب میری جگہ کسی اور کو بٹھا دے, بات ختم. بات ختم ہے. اچھا, اس کے اوپر اب ذرا واپس ہیں جو وہاں پر تقاریر کی گئیں. علی امین گنڈاپور نے وہ جو کہا تھو 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 تھو, حکومت, چلے میں سمجھ سکتا ہوں کہ حکومت کے بارے میں تو آپ جو مرضی کہیں, مخالفین ہیں, ہزار باتیں کرتے ہیں, حکومت بھی ہزار باتیں کرتی ہے. میں آپ کو آج بتا دوں جو ہمارے ورکر جو پکڑے گئے تھے, اس جو پولیس وین ہوتی ہے, جو جیل کی جو وین, اس میں مشکل سے 17-18 بندے آتے, 38-40 بندوں کو اس میں رکھا, 38 گھنٹے اس کو وہاں بٹھایا گیا. اس میں جو واش روم تو نہیں تھی, اس میں سب کچھ بند ہونے کے, اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. جب ریاست یہاں حکومتیں بنائے, حکومتیں گرائے, عوام کے مینڈیٹ پہ پاؤں رکھے, تو اس سے نہیں ہوتی. اس سے زیادہ جو ہو رہے آئین کے ساتھ جو ہم کر رہے, عدالتوں کے ساتھ جو ہم کر رہے, پولیٹیکل ورکر کے ساتھ جو ہم کر رہے, کہ آج ہمیں ایکٹیویٹی سارے پنجاب میں FIR کٹے گی, بلوچستان پہ کرے گی. ہم کیا احتجاج کرتے تھے, FIR کٹتی. پارلیمنٹ میں ہم آتے تو پارلیمنٹ میں اس طرح کی قانون سازی زبردستی کروائی جاتی ہے. عدالت جاتے ہیں تو ہمارے کیسز نہیں لگتے. تو اس سے تو سے زیادہ لوگ اس کس طرف لوگ جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں طرح صاحب, میں جب صدر بنا تو میں نے کوشش کی تھی, کیونکہ میں کافی ٹائم جو ہے ہلکے کی سیاست تک محدود رہ گیا تھا, اتنی انٹریکشن میرے لوگوں سے نہیں تھی. ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ جاؤں. یقین کرے جو لوگوں میں جو نفرت پاتی ہے, یقین کرے مجھے میرے رونگٹے کڑی ہو گئی جب لوگوں نے مجھے کہا کہ میں نے مشورہ لے کہ کیا کرنا چاہیے. یقین کرے میں بتا نہیں سکتا, اتنی نفرت پائی جاتی, اتنی حد تک لوگ جا گئے. تو سے تکلیف ہوتی, ان چیزوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ نے نفرتیں ان کے دل میں ڈالی ہیں نا؟ نہیں, نفرت میں نے نہیں, میں نے لوگوں کو ننگا کیا, میں نے لوگوں کو جو ہمارے عمران خان کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ نہیں, میرے اس ٹائم بھی ہوا تھا, نہیں کسی میں مجھے بتا دے عمران خان صاحب کی. آپ نے رانا ثناء اللہ کا انٹرویو نہیں سنا؟ نہیں, رانا ثناء اللہ میں اگر ہمت ہے تو بتا دے کس نے اس کے ساتھ کیا تھا. وہ تو میں نہیں تھا. نہیں, عمران خان نے بالکل نہیں کیا تھا. رانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے نہیں کیا, میں بھی کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھا. وہ سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا تھا. تو ہمت کرے نا, رانا ثناء اللہ کی حکومت ہے, وہ انٹیریئر منسٹر, ہمت کرے, پتا کر لینا کہ کس نے کیا اس کو سزا دے. یعنی عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا عمران خان نے نہیں کیا؟ بالکل. میں عمران خان کے دور میں اگر بھی وہ جو کہتے ہوتے تھے کہ میں واپس جا کے ذرا AC وغیرہ اترواؤں گا, یہ تو معاملات سیدھا کروں گا اور تمہاری مونچھیں میں اکھڑوا دوں, وہ کیا تھا؟ خان صاحب نے یہ نہیں کہا. یہ ایک حد تک, ایک تقریروں تک حد ہوتی. کورٹ میں سے پکڑ کے جیل میں رکھا گیا, ساتھ دور لگائے گئے, زرداری صاحب کے ہمشیرام کو رات بھر اٹھایا گیا, مریم نواز کے ہوٹل کے اندر انویڈ کروایا گیا. عمران خان واز پرائم منسٹر. نہیں, عمران خان تھا, لیکن وہ جس نے کیا تھا, ابھی ہمت کرے نہ کرے, اعظم اس کی مریم نواز کی حکومت ہے, کس نے کیا تھا؟ کراچی میں جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت تھی, میری حکومت نہیں تھی, میری حکومت نہیں تھی وہاں پر. آپ آنریبل آدمی ہیں اور لہذا جب آپ کے عہدے کے نیچے کچھ ہوگا تو آپ اس کو کلی طور پر قبول کریں گے.
جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ کہتے سب کچھ میں کر رہا ہوں اور جنرل باجوہ بڑے زبردست جمہوریت پسند شخص ہیں تو اون بھی کرنا چاہیے نا. یہ تو بھاگنے والی بات ہے کہ یار مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ کر رہا تھا. صاحب میں نہ بھاگنے والا بندہ ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں, میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے ہم یہ بھگت رہے. میں غلطیاں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ ہم سے بلنڈر ہوئے اس لیے ہم بھگت رہے. میں یہ نہیں کہ نہیں ہوئے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے جو ہم جو آج بھگت رہے وہ جو ایک سرکل تھا, سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لوگ باقی پارٹیوں سے کاٹ کے ہمیں نہیں قبول کرنی چاہیے تھے, وہی لوگ اس کے کہنے پہ وہی بھی غلط تھا. آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے وہاں پر ان سے جو ہے غداری کی اپنے حلف سے, اس کو سزا ہونی چاہیے, چاہے میرے لیے کی یا کسی اور کے لیے. آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن مسئلہ میرا نہیں ہے طرح صاحب, میں آپ کو بتا دوں میرا نہیں ہے. میں انسان ہوں, ایک حد تک سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا, میں ٹوٹ بھی جا سکتا ہوں, میں خاموش بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ جو نفرتیں بڑھ رہی ہے سیاست کے لیے خطرناک ہے. جو اداروں اور لوگوں کے درمیان جو گیپ ہے, میں اس پہ بات کرتا ہوں. جنید کی کیا حیثیت ہے, کل ایک حد سے زیادہ میں پریشر برداشت نہیں کروں, لیکن میری بات جو لوگ آئیں گے یقین کریں یہ بہت خطرناک ہے. ریاست کو یہ سوچنا چاہیے جو فاصلے ہم بڑھا رہے, یہ میرے لیے, عمران خان کتنا جیے گا, میں کتنی دن اور, لیکن یہ میں اداروں کو اون کرتا ہوں. کل بھی میں نے بات کی, میں آج کوئی ہوگا کل کوئی دوسرا ہوگا, لیکن یہ ادارے میرے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ ادارے کمزور ہو, میں نہیں چاہوں گا کہ ریاست کمزور ہو. جب آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ترسیلات زر نہ بھیجیں تو آپ پھر مستقبل کے لیے ایک بڑی بھیانک تصویر بنا رہے ہیں, کیونکہ ترسیلات جو ہیں وہ کسی خاص ادارے کو تو نہیں جاتی, نہیں وہ ملک کی معیشت میں جاتی. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کیا آپشن رہ گیا. آپ مجھے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں, میں پہ 10 صفحہ یار کرتے, میں اسمبلی میں جاتا ہوں, مجھ پہ زبردستی آپ کرتے ہیں. میرے پاس کیا آپشن ہے؟ مجھے میرے پاس جب آپشن ہے تو میں وہی استعمال کروں گا. میرا مقصد ملک کو نہیں ہوتا, میرا مقصد یہ ہے کہ اداروں میں عقل آئے, اس کو سمجھ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہی سمجھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ریاست ہماری کسی عمل سے ریاست کو نقصان ہو. اس سے نہیں ہوگا تو کیا, اگرچہ لوگوں نے نہیں, اس سے زیادہ ہو, اس سے اگرچہ لوگوں نے ویسے آپ کی بات نہیں مانی ابھی نہیں, لوگ مانے یا نہ مانے, میں اپنی کوشش کروں گا. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اچیو کیا, پارٹی نے کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حاصل کیا. میں نے, عمران خان نے لوگوں میں شعور ڈالا. عمران خان, آپ نفرت کریں, آپ جو یہ آپ کی ہے, آپ آج نہیں صاحب, آپ اپنی سوچ, میں آپ کی سوچ کا احترام کرتا ہوں, لیکن آپ اپنی سوچ پہ مجھ پہ مسلط نہ کریں, نہ میں اپنے آپ پہ مسلط کروں گا. آپ یہ دیکھیں کہ میرے بیانیہ لوگ سنتے ہیں کہ آپ کے بیانیہ سنتے ہیں, آپ دیکھیں کہ ریاست کی بیانیہ سنتے ہیں کہ میری بیانیہ سنتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ لوگ مجھ سے جو ہے نفرت اس کی بڑی ہے کہ محبت بڑی ہے, یہ دیکھیں, یہ والے نہیں ہے. اس دن میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا تھا, 2 سینئر لوگ یہاں بیٹھے تھے اور وہی یہ کہہ رہے تھے کہ اس نام نہیں لوں گا لیکن آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہاں اس دفعہ الیکشن کا ووٹ اس لیے ملتا تھا جو زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے بہت, کیوں یہاں تک پہنچ گئی. یہ عمران خان نے لوگوں کو سمجھائی. اگر عمران خان صاحب ہے تو پھر عمران خان کی مانے, پھر حکومت اس کو دے. اگر قوم اس کے ساتھ ہے, اس کی بیانیہ بکتی, اس کو لوگ سنتے, پھر عمران خان کو دے. ٹھیک, ذرا واپس آئیے گا. آپ نے یہ بھی کہا کہ اس دفعہ گولیاں کھانے کی تیاریوں کے ساتھ آئیں گے, اس دفعہ آپ کی چال ڈھال ٹھیک کریں گے. میں اس سے کیا مطلب کیا تیاری؟ میں نے نہیں, کچھ نہیں لے کے آئیں گے, کچھ نہیں لائیں گے. میں نے یہ کہا کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ ریاست ہمارے ساتھ یہ کرے گی کہ گولیاں چلے گی. ہم پولیٹیکل لوگ تھے, ہم تو زیادہ سے زیادہ ہم تو یہ تھے شیلنگ کرے گی, لاٹھی چارج کرے گی. ریاست سے تو یہ کبھی ہماری امید نہیں تھی کہ ریاست ہم پہ گولیاں چلائے گی. میں نے اس دفعہ کہا ہے کہ میں اس دفعہ جب میں لوگوں کو لے کے آ رہا تھا, میری وہ سوشل میڈیا پہ ہے, میں نے ہر ورکر کو, کیونکہ 8 اکتوبر تو ہماری گرفتاریوں کی بھی تیاری نہیں تھی, اس دفعہ میں نے کہا تھا کہ بھائی جان وہ لوگ جائے جو جیل جا سکتے ہیں, وہ لوگ نہ جائے کہ پھر اس کے لیے میرے لیے بھی مشکلات, اس کی فیملی کے لیے مشکلات. تو مہربانی کر کے ہر بندہ گھر سے اجازت لے کے آئے اور اسے پتا ہونا چاہیے. میں نے پہلے سے, میں واحد بندہ ہوں کہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا, لیکن میں نے سب کو اکٹھا کیا. میں نے کہا بھائی جان ہم کوئی پکنک منانے نہیں جا رہے. اکتوبر میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بندے جو ہے جیل جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دفعہ ہم جیل کی تیاریاں جو نومبر میں ہمارا تھے, تو میں نے بتایا کہ بھائی جان آپ تیاری پکڑے کہ اس دفعہ ہم جائیں گے تو جیل بھی جا سکتے. گولیوں کا تو ذہن میں نہیں تھا. ابھی جو میں نے کل جلسے میں کہا کہ بھائی جان کون ہوگے جو گولیاں کھا سکتے
آتے ہیں. میں پہلے سے بتاتا ہوں, میں ابھی آپ کی توسط سے بتاتا ہوں کہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو ہم گولیاں کھانے آئیں گے. تو وہ بندہ آئے جو گولیاں کھا سکتے, وہ بندہ نہ آئے جو بعد میں یہ کہے کہ بھائی جان آپ لے کے گئے. تو میں پہلے بھی بتاتا, آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم گولیاں کھانے کے لیے اس دفعہ آئیں گے. تو پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں احتجاج کی وہ کیفیت نہیں تھی جو کے پی میں تھی, اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ نہیں, اصل میں ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کا, کل میں بات کی, ایک میرا خیال ہے وہ انکر صاحبہ کو پسند نہیں آیا, کہ پنجاب کی جو روایت ہوتی وہاں لوگ ووٹ دیتے ہیں لیکن اس طرح احتجاجوں میں نہیں نکلتے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ سہولت ہے کہ کے پی میں ہمیں حکومت ہے, ہم گھر سے نکلتے ہیں تو پروٹوکول ملتا ہے, کیا جھوٹ نہیں بولوں گا, لوگ سپورٹ کرتے ہیں, اسی طرح کی نہیں ہوتی. وہ بیچارے جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہوتے. ہماری پختونوں کی روایات یہ ہے کہ ہاں ایک حد سے ہم زیادہ نہیں جاتے, چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں. پنجاب میں بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پر پولیس ہر حد تک جاتے ہیں. یہاں پر جب چاپے پڑتے ہیں تو گل اس کی ہوتی ہے, اس کی خواتین کو اٹھاتے. کے پی میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ 9 مئی کو کے بعد کسی کی خواتین اٹھا دی گی. تو کچھ وجہ سے یہ بھی وجوہات ہے کہ اس کے لیے مشکل ہے. میں نہیں کہوں گا کہ پنجاب کی کراچی میں تو قطع کلام میں, کراچی تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پختون شہر ہے, اس میں تو بہت پختون وہاں نہیں, میں پختون پنجابی کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہماری پولیس وہاں کا نظام جو ہے یہ میں کہتا ہوں. اس کے باوجود آپ دیکھیں کل کراچی میں کافی لوگ نکل آئے تھے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں, اس کے دیکھیں کہ کتنے FIR سندھ میں کاٹی گئی, اس سے پہلے کتنی کاٹی گئی, اب کتنی گئی. بلوچستان میں دیکھیں ایک پرامن جلسے پہ نہ اس میں کوئی گملہ ٹوٹا, اس پہ بھی FIR کاٹی گئی ہمارے سارے قیادت کی بلوچستان. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کے پی میں ہماری, کیونکہ یہ اس پچھلی حکومت میں اس میں کافی فرق پڑا, لیکن اب بھی میں نہیں کہوں گا کہ اس طرح ہوا ہے جو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ بے شک جیلوں میں رکھا گیا, بے شک وہاں پر میرے ساتھ تو خیر فزیکلی نہیں ہوا, لیکن یہ تھا کہ کمبل نہیں دیتے تھے, چٹائی نہیں دیتے, یہ والی چیز ہی ہوئی. لیکن یہ میں نہیں کوئی میرے خواتین کو, یہاں پر ہماری یہ والا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے باقی یہ ہے کہ جس طرح کے پی میں خان صاحب جو ہے, اسی طرح اس کی سب کو پنجاب میں بھی. ذرا اس میں اب یہ خطوط کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کوئکلی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر سڑکوں پر آپ نے معاملہ طے کرنا ہے یا بات چیت کے ذریعے طے کرنا؟ نہیں, میں وہ خط بھی لکھ رہے ہیں نا امین صاحب اس پہ, کیونکہ اس نے کہا وہ میں استعارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں, میں بات چیت کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت. میں طرح صاحب ایک بات بتاؤں, میری اپنی خواہش ہوگی, پارٹی میں نہیں پارٹی کی, میری اپنی خواہش ہوگی کہ بیٹھ کے اس کا حل نکالے. یہ مجھے کوئی شرم نہیں, کوئی مجھے یہ کہے کہ میں اپنی میں کل میں نہیں کہا, آج میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ میں اس ادارے کو اون کرتا ہوں. میری خواہش ہوگی کہ اس ادارے اور لوگوں کے درمیان فاصلے کم کروں. اگر میں اس میں کردار ادا کر سکتا ہوں مجھے خوشی ہوئی, چاہے مجھے لوگ برا کرے یا رکھے. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے, اس طریقے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ مجھ سے زبردستی کروائیں گے اور پھر کہیں گے کہ بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتی, اس کا فارمیٹ کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ اس طرح یہ کہ رویوں سے ثابت کرے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ میرے جو یہاں پر ہم بات کرنے کو جاتے ہیں, یہاں صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ چاپے پڑتے ہیں, یہاں ہمارے کے پی کے جو غریب ورکر کے, صرف میرے ورکر نہیں ہے یہاں پر, میں آپ کو بتا دوں میرے آج گاؤں کے 4 بندے صرف اس لیے جیل میں ہے کہ وہ بیچارے ایئرپورٹ جا رہے تھے, ایک مزدور کو دبئی بھیجنا تھا, راستے میں اس کو پکڑا گیا تھا. تو اگر اس پہ مزید 7-8 FIR کاٹی کی 2 مہینے یہاں پر ہم ڈائلاگ کر رہے تھے, اس پہ وہی FIRوں میں چارج کیے گا. پچھلے سال کی, اس سے پچھلے سال کی FIR کاٹی کی, کیمپین کی شاپ ہوا کہ یہ ہوا. اس بیچاروں کو اب دوبارہ کہ اگر ریاست کا یہ رویہ ہو اور پھر کہنے کے بعد اس طرح. میں صرف فارمیٹ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے حکومت کو تو سائیڈ لائن کر دیا, آپ نے کہہ دیا وہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا, عمران خان نے اس کی کوئی حیثیت چلے مان لیتے. تو پھر یہ فارمیٹ کیا ہوگا؟ آپ سے کور کمانڈر کے آفس میں ملاقات ہو, ڈیٹ کمانڈر کے آفس میں ملاقات؟ اہمیت یہ نہیں کہ میں کور کمانڈر, میری یہ خواہش ہے, میں کبھی زندگی میں نہیں آپ کی بات نہیں کر, میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. فارمیٹ کی میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اسے ثابت کرنا ہے, رویوں سے ثابت کرنا ہے. اگر اسی طرح ہم پہ ڈنڈا اوپر سے رکھے اور پھر کئی بات کے لیے نہیں بیٹھیں گے آپ, ہمیں بے شک میں ڈر جاؤں گا, میں بچ جاؤں گا, میں لیے میرے پیچھے کوئی اور آ جائے گا. کیونکہ ورکر جو ہے, یوتھ جو ہے, وہ بالکل خان کے علاوہ. میں آپ کو بتا دوں کل جو میں جلسے میں تھا, ہر بندہ مجھے مبارکباد دے رہا. دوسری بات یہ کہ جائیں گے کب, اور خان سے بے وفائی نہیں کرنی. چلو میں بے وفائی کر گیا, میں بیٹھ گیا, تو آیا یہ تحریک رک جائے گی؟ آیا مجھے کسی نے ٹارچر کیا, چلو ہو گیا, یہ اس کے مقصد حاصل ہو گیا, آیا تحریک رک جائے گی؟ آیا نفرت کم ہو جائے گی؟ کتنے لوگ گئے, بڑے بڑے لیڈر تھے. میں تو اسی سامنے میں تھا 10 بجے, مجھے اتنا کسی نے تو مجھے موقع نہیں دے رہے تھے. اتنی سپیس آیا کہ میں اوپر آیا. اچھا میں چلا جائیں گا, وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, اب یہ زیادہ موافق ماحول
पहले बनाया जाए। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ और कि उसके माहौल बाद बना ले, बातचीत के- एतमाद बहाल करे, कुछ हमें खुशी होगी, कुछ हमें खुशी होगी अगर मैं इसमें किरदार अदा करूँ। मैं अपने इदारे, मैं कोई मुझे नहीं मिल रहा कि उससे मैं चाहूँगा कि इदारे को, क्योंकि ये मुल्क के लिए अगर इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। तो मैं ये से नहीं छुपाऊंगा, न मुझे इस पर शर्म है, कोई इल्ज़ाम लगाए, कोई जो बात करे, कोई मुझे इसके कोई परवाह नहीं।